بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلم القرآن سے آج سبق نمبر 5 ہم پڑھیں گے۔ پچھلے اسباق اگر نہیں سنے تو وہ بھی سن لیں۔ معلم القرآن اس کتاب کے ذریعے علامتیں سکھائی جا رہی ہیں جن کے ذریعے سے قرآن کا ترجمہ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ آج سبق نمبر 5 میں یہ 4 علامتیں ہم پڑھیں گے: تا مفتوح، تا مکسور، تا مضمون، مضموم اور یہ تا ساکن۔ تا پر زبر ہے، تا پر زیر ہے اور تا پر پیش ہے، اور یہ تا ساکن ہے۔ اس تا کو تا مفتوح کہتے ہیں کیونکہ اس پر زبر ہے، فتح ہے، اور اس کو مکسور کہتے ہیں، اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو اس تا کو مکسور کہتے ہیں، یعنی کسرے والی تا۔ اور اس تا کو مضموم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ضمہ ہے، اس پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور یہ تا ساکن ہے، اس پر جزم ہے۔ یہ چاروں علامتیں فعل کے آخر میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کی وضاحت درج ذیل ہے، نیچے دیکھیں۔ تا مفتوح، یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ تو یا تو نے کیا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں: خلقتا، تو نے پیدا کیا، انعمتا، تو نے انعام کیا، قتلتا، تو نے قتل کیا، سألتا، تو نے سوال کیا، رزقتا، تو نے رزق دیا، سمعتا، تو نے سنا، دخلتا، تو داخل ہوا، قلتا، تو نے کہا، علمتا، تو نے جانا، آمنتا، تو ایمان لایا۔ دوسری علامت دیکھیں: تا مکسور، جس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے۔ یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی تو نے کیا جاتا ہے۔ مثلا جئتے، تو آئی۔ تا مفتوح ہو تو مذکر کے لیے، اور ترجمہ ایک ہوتا ہے تو یا تو نے۔ تا مفتوح مذکر کے لیے ہوتی ہے اور تا مکسور مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے جئتے، تو آئی، اگر یہاں ہوتا جئتا تو ترجمہ ہوتا تو آیا۔ امتلأتی، تو بھر گئی ہے۔ خفتے، تو ڈر گئی ہے۔ کنتے، تو ہے، ایک مؤنث کے لیے، یا کنتا ہوتا تو مذکر کے لیے تو ہے۔ تیسری علامت ہے تا مضموم۔ یہ علامت واحد مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ میں نے، میں یا میں نے کیا جاتا ہے۔ یہ علامت واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اور یہ متکلم کے لیے ہوتا ہے، جو خود بات کرنے والا ہوتا ہے وہ۔ انعمتو، میں نے انعام کیا۔ اگر یہاں ہوتا انعمتا تو ہوتا تو نے انعام کیا، اور اگر عورت کے لیے ہوتا تو انعمتی، تو نے انعام کیا۔ خلقتو، میں نے پیدا کیا، اور اگر دوسرے کے لیے ہو، مخاطب کے لیے، تو خلقتا، اور اگر مخاطب مؤنث ہے تو خلقتی۔ جیسے ظلمتو، ظلمتا اور ظلمتی تینوں طرح پڑھیں گے۔ ظلمتا مخاطب اگر مذکر ہے تو اس کے لیے ظلمتا، تو نے ظلم کیا، اور اگر مؤنث ہے ظلمتی، تو نے ظلم کیا۔ اگر اپنے لیے ہے تو ظلمتو۔ اسی طرح فضلتو، میں نے فضیلت دی، رزقتو، میں نے رزق دیا، قتلتو، میں نے قتل کیا۔ یہ تینوں طرح ان کو پڑھیں گے تو ترجمہ بدلتا جائے گا۔ قتلتا، قتلتی، قتلتو۔ قتلتا کا معنی ہوگا تو نے قتل کیا، قتلتی، تو نے قتل کیا مؤنث کے لیے، اور قتلتو، میں نے قتل کیا۔ خرجتو، میں نکلا یا نکلی، دخلتو، میں داخل ہوا یا ہوئی، علمتو، میں نے جانا، امرتو، میں نے حکم دیا۔ چوتھی علامت دیکھیں: تا ساکن۔ یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ وہ مؤنث یا اس مؤنث نے کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کا ترجمہ الگ ممکن نہیں ہوتا۔ مثلا دیکھیں: صدقت، اس نے سچ بولا۔ یہ مؤنث مفہوم میں انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو تا ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، تا ساکن مؤنث کے لیے ہے۔ اس مؤنث نے کیا۔ اشارت، اس نے اشارہ کیا۔ کذبت، اس نے جھوٹ بولا۔ قالت، اس نے کہا۔ اگر یہ مذکر کے لیے ہم کہیں تو قالا کہیں گے، صرف قالا۔ مذکر کے لیے قالا، اس نے کہا، اس مرد نے کہا، اور اگر مؤنث کے لیے کہیں گے تو قالت، اس عورت نے کہا۔ یہ مفہوم میں شامل ہوگا انسان کے ذہن میں کہ جب قالا کہا ہے تو مرد نے کہا ہے، مرد کی بات ہو رہی ہے، اور اگر عورت کی بات ہے تو قالت کہے گا۔ جیسے ذاقت، وہ مؤنث تنگ ہوئی، اور اگر مرد کے لیے ہوگا تو ذاقہ ہوگا، یہ تا آخر میں جو ہے یہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسبت، اس نے کمایا، اگر مرد کے لیے ہوگا تو کسبہ ہوگا، اور اگر عورت کے لیے ہے تو آخر میں یہ تا ساکن لگا دیں گے، کسبت۔ آمنت، وہ ایمان لائی، اگر مرد کے لیے ہے تو آمنا، اور مرد کے لیے جاء، عورت کے لیے جاءت۔ نوٹ: اگر یہ تا ساکن
اس کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کی جزم کو زیر سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا وقعت اور خشعت کی تا کو درج ذیل مقامات پر اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دی گئی ہے۔ مثلا دیکھیں اذا وقعت الواقعہ، اصل میں تھا وقعت، تو اگر اس وقعت کو آگے ملایا گیا ہے تو اس تا پر جو ساکن تھی اس پر زیر دی گئی ہے۔ وقعت الواقعہ جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی۔ اور خشعت، یہ خشعت تھا تو اگلے لفظ کے ساتھ ملایا گیا تو خشعت الاصوات للرحمن، پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے۔ یہ 5واں سبق بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ پچھلے سبق آپ نے نہیں سنے تو وہ بھی سن لیں، اور جو ڈیلی بیسک پر آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کیا جاتا ہے اسے سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔